اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسوس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس صدق اللہ العظیم۔ جی ایجوکیشنل لا یہاں سے ہم نے آج سٹارٹ کرنا ہے۔ جی یہ کچھ بیسک ڈیفینیشنز ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے لا کی ہے۔ لا سسٹم آف رولز کو کہا جاتا ہے جو ایک سوسائٹی یا ایک ریاست جو ہے، ایک گورنمنٹ، ایک ملک جو فارمولیٹ کرتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے اپنے جو جنرل معاملات کو لیگیلٹیز کے لیے یا ان لیگیلٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ان سسٹم آف رولز کو ہم کیا بولتے ہیں؟ جی لا بولتے ہیں۔ لا کیا ہوتا ہے جی؟ سسٹم آف رولز کو بولا جاتا ہے۔ کون ڈیولپ کرتا ہے؟ کوئی گورنمنٹ یا سوسائٹی ڈیولپ کرتی ہے۔ اب پھر یہ رولز کیا ہوتے ہیں؟ رولز بیسیکلی کسی بھی ایکشن یا کنڈکٹ کا کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک گائیڈ ہوتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی ایکشن یا کوئی بھی کام جو ہے وہ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ پرسکرائبڈ کیا ہوتا ہے؟ گائیڈ ہوتا ہے۔ یعنی پرسکرائبڈ سے مراد ریٹن فارم میں جو کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کام کیسے کرنا ہے، اس کو رول کہا جاتا ہے۔ دین ہے آرڈیننس۔ آرڈیننس کس کو کہا جاتا ہے؟ آفیشیل آرڈر، کوئی پریزیڈنٹ یا پھر گورنر کسی ایمرجنسی کی سچویشن میں ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ایکٹ۔ ایکٹ جو ہے نا وہ قانون کو کہا جاتا ہے، اور یہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے جیسے صوبائی اسمبلیاں ہیں یا وفاقی اسمبلی ہے ہماری، تو نیشنل اسمبلی، تو وہاں پہ ہمارے جو نمائندگان ہیں، ایم پی ایز، ایم این ایز، تو وہ جو کوئی بناتے ہیں نا قانون، اس کو ہم ایکٹ بولتے ہیں۔ اب کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ سڈنلی ہمیں کچھ چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں اور اسمبلی کا اجلاس بھی نہیں بلایا جا سکتا ہوتا، اس کے لیے پھر کیا کرتا ہے جو گورنر ہوتا ہے یا پھر پریزیڈنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک آرڈر اپنا جاری کرتا ہے۔ اس آرڈر کو وہ بھی قانون کی حیثیت رکھتا ہوتا ہے، اس کو ہم آرڈیننس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آفیشیل آرڈر آف پریزیڈنٹ اور گورنر۔ پھر آتا ہے جی ایکٹ۔ تو ہماری جو لیجسلیٹو باڈی، ہماری کسی بھی ریاست کا نظام 3 ادارے چلاتے ہیں: لیجسلیشن، ایڈمنسٹریشن اینڈ جسٹس۔ تو مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ۔ تو مقننہ جس کو ہم یہ ایم پی ایم این ایز، ہماری جو اسمبلی ہیں، قانون ساز ادارے ہوتے ہیں، یہ مقننہ لیجسلیٹو باڈیز، یہ قانون بناتے ہیں، ایکٹس فارمولیٹ کرتے ہیں۔ انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن، یہ ان ایکٹس پہ عمل درآمد کرتی ہے۔ اینڈ جو ہماری ہے جوڈیشری کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اگر انلیگیلٹیز کسی پچھلے دونوں لیول پہ ہو رہی ہوتی ہیں یا جو قانون وہ بناتی ہے، انتظامیہ اس کو عمل درآمد کراتی ہے، تو اس انلیگیلٹی پہ جو ہے وہ جسٹس کا رول پلے کر رہی ہوتی ہے جوڈیشری۔ تو جس میں پہلا کمپوننٹ ہے نا کسی بھی گورنمنٹ کا، وہ کیا ہوتی ہے؟ لیجسلیشن ہوتی ہے، لیجسلیٹو باڈی ہوتی ہے، مقننہ۔ تو وہ جو ایکٹس جو بناتے ہیں نا، کوڈز بناتے ہیں، ان کو ایکٹ کہا جاتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن، ایک پورے ملک کا جو سسٹم آف لا ہوتا ہے نا، اس کو ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ لا اور کانسٹیٹیوشن یہ دونوں گورنمنٹ ہی بنا رہی ہوتی ہے، تو پھر ڈفرینس کہاں پہ ہوتا ہے؟ ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن سم آف لاز کو کہا جاتا ہے۔ جیسے اس وقت تمہارا پہلا جو ہمارا قانون ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، وہ 1956 کا تھا اور موجودہ 1973 کا ہے۔ تو اس کی موجودہ جو امینڈمنٹ لیٹسٹ ہو چکی ہے، مجھے تو علم نہیں ہے کتنے تک ہو چکی ہیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، جنرل نالج کے پورشن میں کویسچن آ جاتا ہے یا انٹرویو میں پوچھ لیتے ہیں۔ 18ویں ترمیم ہمارے ایجوکیشن میں بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس میں 25 اے جو ہے وہ آیا تھا۔ تو کانسٹیٹیوشن، بیسک پرنسپل اینڈ لاز آف نیشن، لاز آف نیشن، یعنی ایک ریاست کے جو سارے لاز ہیں وہ کلیکٹیولی کانسٹیٹیوشن کہلاتے ہیں۔ دین آتا ہے ایجوکیشن کوڈ، وہ بک یا لسٹ آف رولز جہاں پہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی رولز ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اس کو ایجوکیشن کوڈ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک کتاب جس کے اندر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ تمام رولز موجود ہوں گے، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ ایجوکیشن کوڈ بک بولیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد ہے جی پالیسی۔ پالیسی بیسیکلی ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو ہمیں کیا کرتا ہے؟ گائیڈ لائن دیتا ہے۔ گائیڈ لائن ہوتی ہیں کسی بھی ٹارگیٹ کی اچیومنٹ کے لیے، اس کو پالیسی کہا جاتا ہے۔ پلان جو ہے وہ پروپوزل کو کہتے ہیں۔ پلان کس کو کہتے ہیں؟ پروپوزل فار ڈوئنگ اور اچیونگ سم تھنگ۔ تو جو ہمارا ڈیٹیل پروپوزل ہوتا ہے، پلان آف ایکشن ہوتا ہے، یا جو ہم ڈٹرمن کرتے ہیں اپنے جو
پاتھ کو یا ٹریک کو، اس کو پلان ہم کہتے ہیں. اس کے بعد ہے پروجیکٹ ایک ٹیمپریری ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کے چند مخصوص یا اسپیسیفک آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. اور پروگرام یہ کسی اور جو آرگنائزیشن یا ادارہ ہوتا ہے نا، اس کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو ہم پروگرام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کچھ بیسک ڈیفینیشن ہے، یہ کبھی پوچھی تو نہیں گئی ہیں، لیکن یہ پلان کی ڈیفینیشن اور پروجیکٹ کی انٹرویو میں ایک دو دفعہ پوچھی گئی ہے. بہرحال یہ آپ ایک دفعہ دیکھ لیں گے، آسان ہے. لا میں نے کہا کہ سسٹم آف رولز ہے. اب رولز کیا ہوتے ہیں؟ کسی کام کو کرنے کا طریقہ، پرسکرائب گائیڈ ریٹن فارم میں ہوتے ہیں. یہ آرڈیننس پریزیڈنٹ یا پھر گورنر کا جو آرڈر ہوتا ہے. ایکٹ ہماری جو لیجسلیٹو باڈی جو کوڈز بناتی ہے، جو ایکٹس لاز یا رولز بناتی ہے، ان کو ایکٹس کہا جاتا ہے. کانسٹیٹیوشن ایک ملک کے سارے قوانین جو ہے نا وہ کلیکٹیولی اس کا کانسٹیٹیوشن کہلاتے ہیں. ایجوکیشن کوڈ وہ بک جس کے اندر ایجوکیشن چاہے وہ فیڈرل ہے یا پروونشل ہے، کسی بھی صوبے کی، یا جو رولز ہیں ہر صوبے کے، اب ایجوکیشن کی اسٹرکچر بھی الگ ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز بھی الگ ہے، تو اس کی جو بک ہوتی ہے اس کو ایجوکیشن کوڈ کہا جاتا ہے. پالیسی گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے ٹارگیٹس کے اچیومنٹ کے لیے. پلان جو ہے وہ پروپوزل کو کہا جاتا ہے. پروجیکٹ ٹیمپریری ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور جو پروگرام ہے وہ اس کی کنٹینیوس پرماننٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کی. اب ہم بات کریں گے لیو رولز کی. پاکستان کے اندر جو پہلے لیو رولز تھا جو چل رہے تھے 1955 جو ہے وہ چل رہے تھے، پھر 1978 کے رولز ہے، اور موجودہ جو ہے ہمارے جو لیو رولز چل رہے ہیں 1981. جی کیا سوال ہے؟ رول میں اور پلان میں کیا ڈفرنس؟ میں نے بتا تو دیا ہے، 2 دفعہ تو بتایا. رول پرسکرائبڈ گائیڈ ہوتا ہے، اور پلان ہم کہتے ہیں پروپوزل ہے کسی کام کو کرنے کا. what to do, when to do, how to do. ٹھیک ہے. determining the plan of action, forecasting the future. یہ آپ نے کتنی دفعہ تو پڑھا ہے پلان کو. تو رول میں نے کہا کہ کسی کام کو کرنے کا جو کوڈ آف کنڈکٹ جسے ہم کہتے ہیں، جیسے کلاس روم رولز ہوتے ہیں، تو کلاس میں کس طرح آپ نے بیٹھنا ہے وہ آپ کے رولز ہوں. تو پہلے جو لیو رولز سے 1955، پھر 1978، اور موجودہ ہمارے جو چل رہے ہیں وہ 1981 کے لیو رولز ہیں. اب لیو رولز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چیز کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک ہوتا ہے ووکیشن سٹاف اور ایک ہوتا ہے نان ووکیشن سٹاف. اب اس کو فردر اس کو سمجھنے کے لیے، جیسے ہمارے ہاں چھٹیاں ہوتی ہیں گرمیوں اور سردیوں کی، تو ہمارے وہ تمام ملازمین جن کو گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ووکیشن سٹاف کے اندر آتے ہیں. جیسے ہمارے ٹیچرز ہیں، یہ سارے جو ہے وہ ووکیشن سٹاف میں فال کرتے ہیں. نان ووکیشن کون سے ہوتے ہیں؟ وہ تمام ملازمین جن کو چھٹیاں نہیں ملتی، جیسے اے یو ہے، جیسے ہیڈ ماسٹر ہے، جیسے کلاس 4 ہے، سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈی او ہے، ڈپٹی ڈی او ہے، یا آپ کا کلرک ہوتا ہے اسکول کا. تو ان لوگوں کو گرمیوں کی سردیوں کی چھٹیاں نہیں ہوتی. یہ کرتے ہیں وہ ایک الگ بات، تو آفیشیلی نہیں ہوتی. تو یہ تو پہلے ڈفرینس ہوگا ان کا ووکیشن اور نان ووکیشن کا. اب جب ایک سرکاری ملازم پرماننٹ ہو جاتا ہے، ریگولر سروس اس کی ہوتی ہے. ریگولر ملازم کو سول سرونٹ کہا جاتا ہے. ریگولر ملازم کو کیا بولا جاتا ہے؟ ورڈ سی ایس، سول سرونٹ. ٹھیک ہے. اب ایک جو سول سرونٹ ہوتا ہے نا، جب یعنی یہ میں بات کر رہا ہوں کانٹریکٹ والا، اپنے ذہن سے نکال دیں جو کانٹریکٹ میں ہوتے ہیں. تو ایک ریگولر سول سرونٹ جب اس کی ریگولر سروس سٹارٹ ہوتی ہے نا، تو جو ووکیشن کے اندر ہوتا ہے اس کو مہینے کی ایک جو ہے وہ چھٹی ملتی ہے ووکیشن والے، جیسے ٹیچر ہے ہمارے، پی ایس ٹی، ایس ٹی، ایس ایس ٹی. اور جو نان ووکیشن والے ہوتے ہیں نا، ان کو مہینے کی 4 چھٹیاں ملتی ہیں. یہ کیجول لیو سے ہٹ کے اس کو سائڈ پہ ماریں ابھی. تو اب سال کی جو ووکیشن سٹاف میں ہے نا، ٹیچرز جو ہمارے ہوتے ہیں، پلیز مجھے بات مکمل کر لینے دیں، آپ کے سارے سوال کلیئر ہو جائیں گے، تھوڑا سا ویٹ کریں. ووکیشن سٹاف کی جو ہے سال کی کتنی چھٹیاں ہوں گی؟ 12 ہوں گی. ٹھیک ہے. نان ووکیشن کی سال کی کتنی ہوں گی؟ 48 بن جائیں گی. ٹھیک ہے. اب یہ چھٹیاں کہاں پہ ہوتی ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے؟ مثال کے طور پر میں جو ہے وہ ریگولر ہوا 2020 کے اندر، جنوری 1 جنوری کو. تو اب جو ہے وہ 2023 فرض کریں مکمل ہو گیا، 3 سال ہو گئے. 48 ضرب 3 کتنا ہو جائے گا؟
یہ 12 اور 8 3 24 144. تو 144 جو ہے نا 144 ہاں سر ایک سیکنڈ 144 ہاں جی 144 جو ہے وہ میری لیز سمجھ لیں کہ ہو گئی ہیں. اب جو گزٹڈ ہوتے ہیں نا گریڈ 1 سے لے کر 15 تک، 1 سے لے کر 15 تک کے ملازمین، ان کی چھٹی کہیں لکھی جا رہی ہو نہیں لکھی جا رہی ہو، ان کو یہ چھٹی ان کا حصہ بنتی جا رہی ہوتی ہے سروس کا. تو 1 سے لے کر 15 تک کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے ہوتی ہے سروس بک. تو اس سروس بک کے اندر ان کی انٹریاں اینول ہوتی ہیں، اور وہ ان کا ڈی ڈی او ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر، یہ دونوں سائن کرتے ہیں اور وہ اپڈیٹ کرتے ہیں کہ اس کی سابقہ چھٹیاں اتنی تھیں، اب اس کی اتنی ہو گئیں، اب اس کی یہ اینول ہوتی ہے. آپ میں سے جتنے لوگ گزٹڈ ہیں، نان گزٹڈ کی تو خود مینٹین ہو رہی ہوتی ہے، نان گزٹڈ کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ اس پہ سائن کروایا کریں، اینول کرایا کریں جتنے بھی آپ لوگ پرماننٹ ہیں. اب جو گزٹڈ ہوتے ہیں نا جی 16 17 اینڈ ابو، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس کے اندر ان کی ایک پروفائل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس پروفائل کے اندر جو ہے ان کی بھی یہ ساری چیزیں جو ہے اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اب جب یہ سرکاری ملازم ریٹائر ہوتا ہے نا، ہم ابھی پڑھیں گے نا ارنڈ لیو کے اس جتنی چھٹیاں اس میں سے ہوں گی اس میں سے کٹوتی ہوتی جائے گی. یہ میں سارا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں چھٹیاں کا. اب ایک سرکاری ملازم 59 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، اگر اس کے لیو اکاؤنٹ میں 365 یا اس سے زیادہ چھٹیاں پڑی ہیں تو اس کو پورے 1 سال کی چھٹی مل سکتی ہے، اور وہ پورا سال مکمل تنخواہ لے گا گھر بیٹھ کے. ٹھیک ہے، یہ اس کو ایک آپشن دیا جاتا ہے. دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ سکول آئے گا، ٹھیک ہے، اپنی جاب ڈیوٹی پرفارم کرے گا پورا سال، اور اس کو ایک پورے سال کی جو تنخواہ ہے وہ اس کو بونس کے طور پر دے دی جاتی ہے. یہ پہلے رول سے. ابھی جو اور یہ تنخواہ دی جاتی ہے اس وقت کی جو سیلری ہوتی ہے نا، اس وقت کی سیلری پہ، یعنی جو رننگ بیسک تنخواہ ہوتی ہے نا اس پہ دی جاتی تھی. پنجاب کے اندر ابھی یہ 2 ماہ پہلے ایک ایشو بنا ہے، آپ سب کو پتہ ہوگا، کہ جو لیو انکیشمنٹ اس کو ہم کہتے ہیں کہ اب اس سر کو آواز ہم نے جی تو اس کو لیو انکیشمنٹ کو انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جو سٹارٹنگ پے ہوگی نا بیسک پے، مثال کے طور پر 2020 میں ایک بندہ یا بندی اپوائنٹ ہوتے ہیں تو اس کی جو سٹارٹنگ پے ہوگی نا، تو اس کو جو ہے وہ 12 کے ساتھ ضرب دے کے یہ دی جائے گی اس وقت کی جو رننگ ہوگی. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اب جو بیچارے آج سے 30 یا 35 سال پہلے جب وہ اپوائنٹ ہوئے تھے تو ان کی اس وقت تنخواہیں جو ہے وہ کسی کی 10,000، جو گزٹڈ تھے 17 16 18 ان کی 20,000 22,000. تو اب ان کا جہاں بننا تھا 20 لاکھ 25 لاکھ، ان کا وہ بنے گا 2 لاکھ 3 لاکھ یا 4 لاکھ. پہلا یہ ایک الگ بحث ہے. تو یہ سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ پھر ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیو کے رولز. یہ تو ارننگ ہو گئی نا، اب ہم لیو رول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. لیو آن فل پے. ایک سرکاری ملازم چاہتا ہے وہ گھر بیٹھے چھٹیاں بھی مارے، موج بھی کرے، اور اس کو تنخواہ بھی پوری ملے، مکمل تنخواہ اس کو ملے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے، لیو وداؤٹ میڈیکل سرٹیفکیٹ، بغیر میڈیکل سرٹیفکیٹ کے وہ 4 ماہ کی چھٹیاں لے سکتا ہے ڈیورنگ سروس. ٹھیک ہے، بغیر میڈیکل سرٹیفکیٹ کے وہ 4 ماہ کی چھٹی فل پے لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اس کے پاس میڈیکل گراؤنڈ ہے، کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے، وہ 6 ماہ کی، یعنی لیو ہمیشہ یاد رکھیے گا ڈیز میں لکھی جاتی ہے، منتھ یا ایئر میں نہیں لکھی جاتی. تو وہ 180 ڈیز کی چھٹیاں جو ہے، یعنی 6 ماہ کی چھٹیاں میڈیکل بیس پہ مکمل تنخواہ کے ساتھ لے سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں چھٹیاں اتنی پڑی ہوں جو اوپر ہم نے ابھی حساب کیا ہوا تھا. اچھا، اور میڈیکل گراؤنڈ پہ یہ تو منیمم ہے، میڈیکل پہ وہ 180 لے سکتے ہیں. اگر اس سے زیادہ لینا چاہے تو وہ ایک مکمل سال کی چھٹیاں سروس میں ایک دفعہ وہ جو ہے وہ لے سکتا ہے، یعنی پورا سال وہ گھر بیٹھے میڈیکل لیو لے کے فل پے لے سکتا ہے اگر اس کے لیو اکاؤنٹ میں یہ چھٹی موجود ہے تو. ٹھیک ہے، کلیئر جی. یعنی وہ مکمل تنخواہ کے ساتھ اس صورت میں لے گا. یہ جو اوپر ہم نے کہا، اب ایک بندے کی مثال کے طور پر 10 سال سروس ہے، وہ ووکیشن میں ہے، یعنی پی ایس ٹی ای ایس ٹی ٹیچر ہے.
اب اس کی چھٹی بنے گی 120، تو وہ 120 ہی لے سکتا ہے، وہ 365 نہیں لے سکتا. کلیئر یہ بات؟ اچھا، یہ ہو گئی لیو آن فل پے. اس کے بعد ہے لیو آن ہاف پے. تو لیو آن ہاف پے پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی لمٹ نہیں ہے. یعنی ایک سرکاری ملازم کی سر لیو اکاؤنٹ سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ نا کل پوچھیے گا. جو میں ابھی اتنی دیر بتاتا رہا ہوں تو آپ کہاں تھے اس وقت؟ سوری سر، میں نے ابھی جوائن کیا ہے. ابھی جوائن کیا تو پھر آپ نا ریکارڈنگ سنیے گا. لیو آن ہاف پے. اچھا اب دیکھیں لیو آن فل پے، اس کو ہم جو ہے یعنی ایک بندے نے لیو آن فل پے لی ہوئی ہے، اس کو ہاف پے پہ کنورٹ کرا سکتا ہے. اچھا دوسرا ہے کہ ہاف پے پہ اس کی لمٹ نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 6 سال چھٹیاں کر لے گا، نہیں. اس کے لیو اکاؤنٹ میں یعنی جتنی لیو اس نے ارن کی ہوئی ہیں اتنی چھٹیاں وہ جو ہے وہ اپنے جتنی ہیں، مثال کے طور پر 300 پڑی ہیں، 500 پڑی ہیں، وہ ساری کی ساری ہاف پے پہ جو ہے وہ چھٹی لے سکتا ہے. کس کس کو لیو اکاؤنٹ کا ابھی تک کلیئر نہیں ہے؟ صرف ان کا مسئلہ یا کوئی اور بھی ہے؟ جی چلیں، اگر صرف ان کا ہے تو یہ پھر ریکارڈنگ سن لیں گی. ایکسٹرا آرڈینری لیو. اب دیکھیں ہاف پے پہ کوئی لمٹ نہیں ہے. لمٹ سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ وہ ساری زندگی سروس ہی نہ کرے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنی اس کی اویلیبل لیوز ہیں نا تو وہ ساری وہ لے سکتا ہے. مثال کے طور پر 10 پڑی ہیں، 200 پڑی ہیں، 400 پڑی ہیں، وہ لینا چاہے لے سکتا ہے. اس کے بعد ایکسٹرا آرڈینری لیو، EOL اس کو کہتے ہیں. یہ ساتھ لکھ لیں، بعض بار پوچھا جاتا ہے EOL اسٹینڈس فار. اس کو ہم کہتے ہیں کہ لیو وداؤٹ پے. یعنی ایک سرکاری ملازم بغیر تنخواہ کے چھٹی لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کا لیو اکاؤنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں سے تو چھٹیاں لی نہیں جا رہی، بغیر تنخواہ کے لی جا رہی ہیں. اگر اس کے اکاؤنٹ میں پڑی ہیں تو بھی، نہیں پڑی ہیں تو بھی اس کو مل جائیں گی. اگر آپ کی کنٹینیوس سروس، ریگولر سروس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، مور دین 10 ایئر ہے، اگر آپ 10 سال ریگولر سروس کر چکے ہیں تو آپ کو 5 سال تک بغیر تنخواہ کے آپ اسکول یا اپنی جاب سے دستبردار ہو سکتے ہیں. 5 سال بعد آپ واپس آ جائیں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں. بہت سی فیمیلز ہوتی ہیں جو ان کی شادی ایسی جگہ ہوتی ہے جن کے ہسبینڈ فارن میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر اس طرح کی لیوز اویل کرتی ہیں. تو ٹوٹل کنٹینیوس سروس اگر لیس دین 10 ایئر ہے تو آپ 2 سال کی EOL لے سکتے ہیں. آپ 2 سال، اگر آپ کی کنٹینیوس سروس 10 سال سے کم، مثال کے طور پر 6 سال ہے، 2 سال ہے، 1 مہینہ ہے آپ کی، 1 دن ہے آپ کی ریگولر سروس، آپ 2 سال کی EOL لے سکتے ہیں. ابھی یہ 2 دن پہلے ایک ایشو بنا ہے ہمارے ایک اس میں ڈسٹرکٹ میں کہ ایک فیک جو ہے وہ پیسے دے کے ٹرانسفر ہوئے ہیں. اس میں انفارچونیٹلی مجھے بھی پتہ نہیں چلا، مجھے بھی کہا گیا کہ اس کی جوائننگ کروا دیں. تو میں نے AEO سے ریکویسٹ کی فیمیل سے کہ ان کی جوائننگ کروا دیں. اب ان کی جوائننگ ہو گئی. جوائننگ ہوئی تو اگلے دن پتہ چلا انہوں نے تو وہ ایڈمنسٹریٹو کرایا ہوا تھا. تو بعد میں پتہ چلا جی، مجھے جب پتہ چلا کہ یہ تو سین کچھ اور ہی تھا. خیر اس کے ٹرانسفر آرڈر وہ واپس ہوئے تو اس پہ مجھے پتہ چلا کہ وہاں پہ جس اسکول سے وہ آئی ہیں وہاں پہ 2 ٹیچر ہیں، اور جو دوسری ٹیچر ہے نا وہ جس دن سے ریگولر ہوئی ہے نا، اس کو ریگولر ہوئے کوئی 2 سال ہونے والے ہیں، تو وہ ایک دن بھی اسکول نہیں گئی. تو وہ EOL لے لیتی ہے، 3 ماہ کی لے لی، 6 ماہ کی لے لی، چھٹیوں سے پہلے لے لی، پھر چھٹیاں جیسے ختم ہو رہی پھر EOL اپلائی کر دی. تو لے سکتے ہیں آپ. ایک دن آپ کی ریگولر سروس ہے تو آپ 2 سال گھر بیٹھے بغیر تنخواہ کے نوکری کرتے رہیں گے. اب اس کے بعد ہے جی ریکریشن لیوز. یہ سیر سپاٹا، سیر و تفریح کی چھٹیاں ہیں. اب یہ جو چھٹیاں ہیں نا جی، یہ جو ہمارے ٹیچر حضرات ہیں ان کے لیے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ AEO، کلرک، ہیڈ ماسٹر یہ لوگ لے سکتے ہیں. 15 دن کی یہ ملتی ہیں، لیکن آپ کے لیو اکاؤنٹ سے ملتی ہیں، لیکن لیو اکاؤنٹ سے 10 دن کی کاٹی جاتی ہیں اور پوری تنخواہ دی جاتی ہے ان 15 دن کی. یعنی آپ کے لیو اکاؤنٹ سے 10 دن کی کٹوتی ہوگی، لیکن چھٹیاں آپ کتنی کریں گے؟ 15. ٹھیک ہے، تو آپ لیکچرر بنیں گے تو یہ آپ کو نہیں ملیں گی. آپ پرنسپل کالج کے بن جاتے ہیں، ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹرز بن جاتے ہیں تو یہ آپ کو مل جائیں گی. اس کے بعد ہے لیو ناٹ ڈیو. اب دیکھیں آپ کے لیو اکاؤنٹ میں چھٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، LND لیو ناٹ ڈیو. آپ کے اکاؤنٹ میں چھٹی نہیں پڑی بٹ آپ کو چھٹی چاہیے تو گورنمنٹ اس کے لیے بھی راضی ہے، وہ ادھار میں آپ کو چھٹیاں دے دیتی ہے. ڈیو ادھار کو کہا جاتا ہے نا.
جو سوری اس کو کہا جاتا ہے اویلیبلٹی کو. تو اب دیکھیں لیو آپ نے گورنمنٹ کیا کرتی ہے, کیا کہتی ہے اس بارے میں, وہ کہتی ہے کہ جی آپ کو چھٹیاں چاہیے, اب آپ کے اکاؤنٹ میں تو نہیں پڑی صاحب ظاہر ہے, تو وہ کیا کرتی ہے, وہ یہ دیکھے گی کہ یہ بندہ واقعی جو ہے واپس آ جائے گا, سروس کے بعد نا واپس آ جائے گا. تو اگر واپس آئے گا تو جو آگے اس نے ارن کرنی ہے نا لیو, اس کا لیو اکاؤنٹ جو بنے گا آگے, ٹھیک ہے, تو اس میں سے پھر ایڈوانس میں یہ اس نے چونکہ لیو ہوئی ہوں گی تو جو اس کی بنتی جائیں گی ادھر سے ساتھ ساتھ اینول کٹوتی ہوتی جائے گی. تو یہ جو ہے لیو گرانٹیڈ اگینسٹ لیو ٹو بی ارنڈ ان فیوچر, جو آپ فیوچر میں لیو ارن کریں گے آپ کے لیو اکاؤنٹ میں آئیں گی, یہ وہاں سے آپ کو ملیں گی. تو یہ جو ہے 365 ڈے کی مل سکتی ہیں, یعنی آپ ایک سال جو ہے وہ بغیر چھٹی کے چھٹی لے سکتے ہیں. آپ کے اکاؤنٹ میں چھٹیاں نہیں پڑیں, آپ چھٹیاں لے سکتے ہیں. اس کی کنڈیشن ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ فرسٹ 5 ایئر سروس میں لیو لینا چاہتے ہیں تو یہ صرف آپ کو 90 ڈیز کی ملے گی. پہلے 5 سال میں صرف 90 دن کی ملے گی, اور اس سے آن ورڈ جو ہے وہ آپ کو کتنی ملے گی, 365 دن کی آپ لے سکتے ہیں. اب مطلب ایک فیمیل جو ہے وہ فرض کریں باہر چلی جاتی ہے تو وہ 2 سال کی جو ہے ای او ایل لے لیتی ہے, پھر جو ہے وہ اچھا یہاں پہ ایک اور بات کہ اگر آپ یہ لیتے ہیں نا ای او ایل تو آپ کی سروس بریک ہو جاتی ہے, یاد رکھیے گا. یہ وہ چھٹی ہے جس سے آپ کی سروس کم ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں اور جو ہے وسیم دونوں ہم جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر سلیکٹ ہو جاتے ہیں آج کی ڈیٹ میں. میں 3 سال بعد ای او ایل لے لیتا ہوں 1 سال کی. اب جب میں دوبارہ جوائن کروں گا تو وسیم میرے سے 1 سال سینئر ہو جائے گا. ڈیٹ آف جوائننگ ہماری دونوں کی سیم ہے, لیکن چونکہ میں نے ای او ایل لے لی تو ای او ایل جو ہے وہ ہماری سروس کا بریک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو وہ جو ای او ایل لیتا ہے وہ 1 سال پیچھے چلا جاتا ہے, اس کی سیلری وغیرہ باقی ساری چیزیں وہ ہر ایک چیز میں 1 سال پیچھے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ اس کی سروس پھر بیک ہو جاتی ہے نا جی. اچھا, اس کے بعد ہے جی اسپیشل لیو. اب ہماری جو فیمیل سول سرونٹ سی ایس میں نے بتایا ریگولر سروس سرونٹ کو کہا جاتا ہے. خدا نہ خواستہ کسی فیمیل سرونٹ کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے ڈیتھ پہ اس کو عدت لیو بھی کہا جاتا ہے. تو ڈیتھ پہ جو ہے جو چھٹی دی جاتی ہے 130 دن کی, جو ہماری شرعی عدت ہے تو 4 ماہ 10 دن کی, تو 4 ماہ 10 دن کی جو ہے اس کو عدت لیو دی جاتی ہے, اور اس کے لیو اکاؤنٹ سے نہیں کاٹی جاتی. اس کے اکاؤنٹ میں چھٹی پڑی ہے تو بھی دی جاتی ہے, نہیں پڑی تو بھی یہ دے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سٹارٹ ہوتی ہے جس دن سے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوتی ہے, اور اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ نادرا کی طرف سے یا یونین کونسل کی طرف سے ایشو ہوتا ہے. اس کے بعد ہے میٹرنٹی لیو ایم ٹی ایل. تو جو فیمیل سول سرونٹ ہیں اب ان کو بیبی برتھ پہ جو ہے وہ 90 ڈیز کی ایم ٹی ایل ملتی ہے, میٹرنٹی. ابھی یہ فیڈرل کا میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی اس میں پتہ نہیں اپروو ہوا ہے کہ نہیں ہوا, بہرحال انہوں نے غالباً 6 ماہ یا 4 ماہ کی ہے. تو پنجاب کے اندر یہ 90 دن کی ہے, 3 ماہ کی. تو یہ بھی لیو اکاؤنٹ سے نہیں کاٹی جاتی. آپ کے اکاؤنٹ میں چھٹی پڑی ہے تو بھی ملے گی, نہیں پڑی ہے تو بھی ملے گی. اب جو ووکیشن میں ہیں یعنی جو ٹیچرز ہیں ہماری, تو ٹیچر ہمارے جو ہے نا ان کو یہ کتنے ٹائم ملتی ہے, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے ٹیچرز کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی جو ووکیشن والے ہیں ان کے لیے ریسٹرکشن نہیں ہے. جو نان ووکی جیسے اے یو فیمیل اے یو ہے, فیمیل ہیڈ مسٹریس ہے, فیمیل کوئی فیمیل کلاس 4 ہے, ٹھیک ہے, پی این ہے, کلرک ہے, تو اب ان کے لیے جو ہے وہ ہے کہ وہ صرف سروس میں 3 دفعہ لے سکتی ہیں. 3 سے زیادہ دفعہ اگر وہ لینا چاہیں گی تو ان کو چھٹی مل جائے گی, بٹ وداؤٹ پے ملے گی. یہاں پہ ود پے ملتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ود پے ملتی ہے, 3 دفعہ ملے گی. اور ٹیچرز کو جو ہے وہ 5 بچے ہوں 10 بچے ہوں جتنے بھی ہوں تو ان کو جو ہے وہ ایم ٹی ایل ملتی رہے گی جو ووکیشن میں ہوں گے. اس کے بعد ہے پیٹرنٹی لیو. ابا جی کو بھی چھٹی ملتی ہے, فل پے پہ ملتی ہے, 7 دن کی ملتی ہے, اور جو ہے صرف 2 دفعہ ملتی ہے انٹائر سروس میں. اماں کی خدمت کے لیے یہ جو ہے وہ 2 دفعہ 7 دن کی چھٹی ملتی ہے, اور خیر سے ہمارے میل جو ہے وہ چھٹی لیتے ہی نہیں ہیں. اس کے بعد ڈسیبلٹی لیو. خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کوئی
مس ہیپ ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی باڈی پارٹ جو ہے یا کوئی ایلمنٹ انجری اس طرح کی ہو جاتی ہے جو ڈسیبلٹی کی طرف لے جاتی ہے انسان کو، تو یہ چھٹیاں جو ہے نا یہ بھی بغیر آپ کے اس سے ملتی ہیں، لیو اکاؤنٹ سے، یعنی آپ کے کٹوتی نہیں ہوتی آپ کی چھٹیوں جو آپ نے ارن کی ہوئی ہے۔ میڈیکل گراؤنڈ پہ، میڈیکل ایڈوائس پہ ڈاکٹر مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ کسی کی کوئی ٹانگوں سے مفلوج ہو جاتا ہے تو یہ 730 دن کی چھٹیاں اس کو دے دی جاتی ہیں۔ کتنی جی؟ 730 دن کی اس کو، یہ میکسیمم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 730 ہی ملیں گی، کوئی اور معذوری ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بازو کا مسئلہ ہو گیا، ٹانگوں کا مسئلہ ہو گیا، کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہے تو یہ 10 دن کی بھی مل سکتی ہیں اور 730 دن تک بھی مل سکتی ہیں۔ تو 180 دن کی فل پے پہ ملیں گی، پہلے 6 ماہ جو ہے وہ فل پے کے ساتھ یہ دے دی جاتی ہے، اور اگلے جو 550 دن ہیں تو جو ہے اگلے یعنی 1.5 سال میں یہ پھر کیسے دی جاتی ہے؟ ہاف پے پہ دی جاتی ہے، تو یہ 2 سال کی چھٹی مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ڈسیبلٹی سے محفوظ رکھیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی۔ اس کے بعد ایکس پاکستان لیو، اگر آپ جو ہے پاکستان سے باہر حج پہ جانا چاہتے ہیں، عمرہ پہ جانا چاہتے ہیں، زیارات پہ جانا چاہتے ہیں، پکنک پہ جانا چاہتے ہیں، کہیں سیر و تفریح پہ جانا چاہتے ہیں، فیملی سے ملنے جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایکس پاکستان لیو بھی مل سکتی ہے۔ تو یہ پھر اگین جو ہے آپ کی لیو اکاؤنٹ سے کاٹی جاتی ہے، جتنی آپ کی کھاتے میں لیو پڑ رہی ہوتی ہیں اس میں سے پھر یہ کٹوتی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے لیو پریپریٹری فار ریٹائرمنٹ۔ اب یہ وہی والی بات ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتائی ہے، لیو اکاؤنٹ جب ہم بات کر رہے تھے۔ اب ایل پی آر اس کو کہا جاتا ہے، لیو پریپریٹری فار ریٹائرمنٹ اسٹینڈس فار، ایل پی آر اسٹینڈس فار لیو پریپریٹری فار ریٹائرمنٹ۔ اب یہ جو ایل پی آر ہے نا جی، ایل پی آر ہم کہتے ہیں کہ ایک سرکاری ملازم کی ارنڈ لیو جو ہے، لیو اکاؤنٹ کے اندر 365 چھٹیاں پڑی ہیں تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ ایل پی آر لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک مکمل سال کی چھٹی لے سکتا ہے اور گھر بیٹھے مکمل تنخواہ لے گا۔ اکثر ہمارے ملازمین اس کو پریفر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی بس نوکری بھی کر لیں گے، وہ تنخواہ بھی مل جائے گی تو ساتھ میں یہ جو ہے وہ 8 10 12 لاکھ جو ہے یہ مفت کا مل جائے گا، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ ریٹائرمنٹ کے ساتھ یہ لے لیتے ہیں، لیو ان کیشمنٹ اس کو کہتے ہیں۔ ایل پی آر اگر آپ نہیں لیں گے تو اس کا متبادل آپ کو لیو ان کیشمنٹ دیا جاتا ہے، یعنی ان چھٹیوں کی پیمنٹ سرکار آپ کو دیتی ہے، فراہم کرتی ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک بندے کی 700 چھٹیاں ہیں تو اس کو صرف 365 دن کی جو ہے وہ ایل پی آر یا لیو ان کیشمنٹ ملے گی، میکسیمم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ ایک بندے کے مطلب جیسے وہ جیسے میں ہوں نان ووکیشن میں، تو میں اگر جو ہے وہ کیا کروں، 10 سال اگر میری سروس ہو جائے تو میری تو 480 چھٹیاں بن جائیں گی 10 سال کی صرف، تو مجھے اوپر والی چھٹیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، مجھے فائدہ صرف پہلی 365 کا ہوگا، چاہے 1000 بھی میرے اکاؤنٹ میں پڑی۔ تو لیو ان کیشمنٹ صرف 365 ڈیز کی ملتی ہے۔ 60 سال کی سروس جو ہے جب آپ کی ہو جائے گی تو پھر آپ کو لیو ان کیشمنٹ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایل پی آر کب ملتی ہے؟ 59 GR پہ آپ لینا چاہتے ہوتے ہیں تو 59 سال کی عمر میں آپ کو لینا پڑتی ہے، اپلائی آپ کرتے ہیں، اور جو لیو ان کیشمنٹ ہے وہ صاف ظاہر ہے آپ اپنی 60 سال سروس ایج جو ہے وہ پوری کریں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہ لیو ان کیشمنٹ مل جائے گی۔ ان کیس کہ 365 سے کم ہیں چھٹیاں تو پھر کیا پوری چھٹیوں کی پیمنٹ ملے گی یا پوری چھٹیاں ملیں گی؟ نو، پھر آپ کو جتنی آپ کی چھٹیاں ہیں اتنی آپ لینا چاہیں تو آپ کو مل سکتی ہیں، اور اگر جو ہے وہ آپ لیو ان کیشمنٹ لینا چاہتے ہیں تو جتنی چھٹیاں بنیں گی 365 سے کم اسی حساب سے آپ کو ان کی انکیشمنٹ دی جائے گی۔ اب یہاں پہ ایک اور ایشو بھی بن جاتا ہے، ایشو یہ بنتا ہے کہ ایک سرکاری ملازم لیو کے لیے اپلائی کر دیتا ہے، ایل پی آر کے لیے، لیو پریپریٹری فار ریٹائرمنٹ کے لیے، سال پورے کی۔ اب جو گورنمنٹ ہے وہ کیا کرتی ہے؟ اس کی لیو ایل پی آر کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، وہ کہتے ہیں آپ کو چلے 4 ماہ کی چھٹیاں دی جاتی ہیں، 8 ماہ آپ سروس کریں۔ اب جو 4 ماہ جس کی جو چھٹیاں دی جائیں گی وہ تو اس کو انکیشمنٹ نہیں ملے گی، جو 8 ماہ وہ سروس کرے گا نا تو اس 8 ماہ کی ایک تنخواہ تو وہ لے گا ہی لے گا، تو وہ جو اس کی لیو انکیشمنٹ بننی تھی نا 365 ڈیز کی،
تو وہ ادھر سے پھر 8 ماہ کے اس کو وہ الگ سے تنخواہ دی جائے گی جو اس کی چھٹیوں کا کھاتا ہوگا. یہ بات سمجھ لگی ہے سب کو؟ جی جی سر. ٹھیک ہے جی. سمجھ نہیں آئی. نہیں سب سمجھ آ گئی. دوبارہ بتا دیں. اچھا میں دوبارہ بتاتا ہوں. میں نے کہا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں پڑی ہیں 365 چھٹیاں. میں اپلائی کر دیتا ہوں کہ جی 59 سال میری عمر ہو گئی ہے, اللہ کرے ہو اتنی, اور صحت بری ہو اگر ہے تو اچھا اب 59 سال کی عمر کو میں پہنچ جاتا ہوں, میں چاہتا ہوں مجھے LPR مل جائے. اب گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں جی آپ بڑے مہان آدمی ہیں, آپ مہربانی کریں چھٹیاں نہ کریں, ہمارے پاس اسٹاف کی آلریڈی ڈیفیشنسی ہے, آپ کو ہم 6 ماہ کی چھٹیاں دے دیتے ہیں. اب 6 ماہ میں سروس کروں گا, ٹھیک ہے, تو 6 ماہ کی جو چھٹیاں ہیں نا, 365 بننی تھی نا میری سال کی چھٹیاں, تو اب جو 6 ماہ میں سروس کروں گا نا, تو 6 ماہ کی تو میں جو ہے وہ تنخواہ لے رہا ہوں گا, تو اس کے ساتھ جو لیو انکیشمنٹ میں نے کہا 365 دن کی آپ کو ملنی ہے, یعنی 1 سال کی آپ کو کیش ملنا ہے اگر آپ وہ چھٹیاں سروس مکمل ہونے تک اویل نہیں کرتے. اب میں 6 ماہ کی چھٹیاں اویل کر رہا ہوں, تو مجھے اس 6 ماہ کی جو لیو انکیشمنٹ سروس کی اینڈ پہ ملنی تھی وہ نہیں ملے گی. جن 6 ماہ کی چھٹی میری منظور ہوئی ہے نا, تو صرف جو ہے جو 6 ماہ سروس میں نے کر لی ہے اس کی تو مجھے تنخواہ دوسری بھی ملے گی جو منتھلی چل رہی ہوگی, ساتھ میں لیو انکیشمنٹ بھی ملے گی, کیونکہ میں نے تو اس کی پیمنٹ لینی تھی نا. اگر وہ مجھے چھٹی میری کینسل ہو جاتی, تو چھٹی کینسل نہیں ہوئی ہے, تو پھر کیا ہوگا, یعنی 59.5 سال اگر میں نے سروس کی ہے تو پھر مجھے کیا ملے گی جی, 6 ماہ کی لیو انکیشمنٹ مل جائے گی. اب سمجھ لگی ہے؟ 365 دن کی میری چھٹیاں تھیں. جی سر. ہاں 365 دن کی چھٹیاں تھیں. اب 365 کی چھٹیاں میں لینا چاہتا ہوں. اگر مجھے چھٹی مل جائے آخری پورے سال کی, تو مجھے ان چھٹیوں کی لیو انکیشمنٹ نہیں ملے گی جو مجھے اینڈ پہ ملنی تھی. اب اگر میں 60 سال سروس کرتا ہوں تو مجھے 365 دن کی تنخواہ ملے گی. اگر میرے پاس دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ میں چھٹیاں لے لیتا ہوں, تو مجھے صاف ظاہر اس کی تنخواہ نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, اگر میں چھٹیاں لے لوں گا تو مجھے لیو انکیشمنٹ اس کی نہیں ملے گی, میں گھر بیٹھا رہوں گا. ٹھیک ہے, یعنی یوں سمجھ لیں کہ آخری جو سال ہے نا, اگر ایک بندہ سروس کر رہا ہوتا ہے تو اس کو یوں سمجھ لیں سادہ الفاظ میں, اس کو ڈبل سیلری مل رہی ہوتی ہے. ایک تو وہ جو سروس کر رہا ہوتا ہے وہ مل رہی ہوتی ہے, اور پیچھے جو اس کی چھٹیوں کا ریکارڈ سیو پڑا ہوتا ہے نا اس کے کھاتے میں, تو ان چھٹیوں کا کریڈٹ بھی اس کو اینڈ پہ دیا جاتا ہے. کلیئر جی اب یہ؟ سر جی 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 سر کلیئر ہوگی. اگر اس کی چھٹیاں نہ ہو, مطلب اس کی چھٹیاں نہیں رہتی تو کچھ بھی نہیں ملے گا جی. یہ تو لیو اکاؤنٹ پہ ہے, آپ کے بینک کے اندر 1 پیسے سال پڑے کی ہیں تو آپ نکلوا جو سکتے ہے. ہیں نا. پیسے نہیں ہوں گے تو آپ کو بینک والے کہیں گے سوری یو آر آؤٹ آف کیش. تو یہاں پہ بھی یہ کہیں گے کہ آپ کی چھٹیاں نہیں ہیں, مہربانی سر فرمائیں. یہ تو سر یہ سرونٹ کا رائٹ, اگر اس کے اکاؤنٹ میں 365 چھٹیاں ہیں تو گورنمنٹ اسے کیوں نہیں دے گی؟ اگر وہ 4 ماہ کی چھٹیاں دے جائے, سرونٹ جو ہے وہ 1 سال کی لینا چاہتا ہے, تو دوبارہ سے اگر وہ پھر دوبارہ سے اپلائی کرے. اپلائی کرتا رہے, یہ گورنمنٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہوتی ہے چھٹی. اگر وہ نہیں دیتے تو اس کا وہ کیش بھی تو دیتے ہیں نا. یہ تو نہیں ہوتی کہ چھٹی اس کی نامنظور ہو جاتی ہے تو اس کو کیش ملتا ہے. جو نامنظور ہوتی ہے اس کو کیش ملتا ہے نا اس کا. تو یہ 2 آپشن ہوتے ہیں نا سرکاری ملازم کے پاس, کہ یا وہ چھٹی لے لے یا لیو انکیشمنٹ لے لے. اگر فرض کریں کوئی سیویئر کیسز ہیں, وہ ایسی سچویشن نہیں ہے کہ ریکروٹمنٹ ہونے جا رہی ہو اور اس کی غیر موجودگی سے سسٹم ڈسٹرب ہونے جا رہا ہے, تو یہ اس کیس میں ہوتا ہے. کوارنٹائن لیو, یہ لیوز کے اندر دیکھیں نا رولز, جب بات ہم کرتے ہیں نا رولز کے اندر یہ مینشن ہے کہ اگر اس کو چھٹی نہیں دی جائے گی, اگر اس کی چھٹی ریجیکٹ کی جائے گی تو آپ باؤنڈ ہیں کہ آپ اس کو کیش دیں گے. تو دوسرا آپشن ہوتا ہے. اس کے بعد ہے کوارنٹائن لیو. کوارنٹائن لیو بھی ہماری جو ہے یہ اس سے ہٹ کے دی جاتی ہے, لیو اکاؤنٹ سے ہٹ کے. لیو اکاؤنٹ میں ہے یا نہیں ہے, جیسے ابھی کووڈ کی سچویشن آئی, لوگوں کو کوارنٹائن کیا گیا, تو یہ چھٹیاں جو ہے وہ ایکسٹرا کیجول لیو کے طور پر کنسیڈر کی جاتی ہیں. اور یہ میڈیکل اٹینڈنٹ, میڈیکل ڈاکٹر جو ہے
وہ جب ریکمینڈ کرتا ہے کہ اس کو کرنطینہ کیا جائے تو اس کو جو چھٹی دی جاتی ہے اس کو پھر ہم کوارنٹائن لیو کہتے ہیں، اور یہ لیو اکاؤنٹ سے ہٹ کے ہوتی ہے، جتنے دن کی ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے اتنے دن کی اس کو دی جاتی ہے، جیسے کووڈ میں 15 دن کی جو ہے کوارنٹائن لیو تھی۔ اس کے بعد ہے ہاسپٹل لیو، یہ ہمارے جو ڈاکٹرز وغیرہ ہیں ان کے لیے ہوتی ہے کہ ان کو خدا نخواستہ کوئی ٹریٹمنٹ کے دوران کوئی بیماری، کوئی جو ہے کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے، کوئی اس طرح کا کوئی پرابلم ان کو ہو جاتا ہے ڈیورنگ ڈیوٹی، تو ان کو یہ چھٹی دی جاتی ہے، اس کو ہاسپٹل لیو کہا جاتا ہے۔ پھر آتا ہے کیجول لیو۔ کیجول لیو سال کی 25 دی جاتی ہیں، ایک کیلنڈر ایئر میں 25 ہوتی ہیں، اگر کوئی 25 لے لیتا ہے تو لے لیتا ہے، اگر اس میں سے وہ 5 10 15 نہیں کرتا چھٹیاں تو وہ اس کی جو ہے وہ دسمبر 30 کا ہوتا ہے 31 کا ہوتا ہے، اس کو جا کے یہ ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیجول لیو، اب یہ جو ہے ایک مہینے میں جو ہے وہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، منیمم جو ہے وہ 10 لے سکتا ہے، منیمم اگر وہ چاہے تو لینا چاہے تو، اور میکسیمم 15۔ لیکن یہ جو لیو ہوتی ہے نا کیجول لیو، یہ اس کا رائٹ نہیں ہے، باقی جتنی لیوز ہیں وہ سرکاری ملازم کا رائٹ ہے، کیجول لیو اس کا رائٹ نہیں ہے، یہ ڈسکریشن پہ ہوتا ہے، ثوابدیدی اختیار ہے اس کی امیجیٹ باس کا، سینکشن کرنا چاہے تو کر دے، نہ کرنا چاہے تو نہ کرے۔ کیجول لیو از ناٹ اے رائٹ آف ٹیچر یا امپلائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 10 جو ہے آرڈینری سچویشن میں ایک مہینے میں اکٹھی لی جا سکتی ہیں، اور 15 سیویئر گراؤنڈ پہ بھی لی جا سکتی ہیں، میڈیکل ایشو پہ ہے، شادی ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ 15 جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے اسٹڈی لیو۔ اب آپ کی ریگولر سروس اگر 5 سال ہو چکی ہے، کتنی جی؟ اگر آپ 5 سال جو ہے وہ ریگولر سروس کر چکے ہیں تو آپ کو کتنی چھٹی مل سکتی ہے اسٹڈی لیو؟ 3 سال کی اسٹڈی لیو مل سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی ریٹائرمنٹ سے 3 سال قبل جو ہے وہ آپ لیں گے، یعنی آپ 57 ایئر کے ہو چکے ہیں، اس سے پہلے اگر آپ کی یہ سینکشن ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو یہ چھٹی مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ 5 سال ریگولر سروس کرنے پہ 3 سال کی اسٹڈی لیو ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس سے کم سروس ہو ریگولر تو آپ کو یہ لیو نہیں مل سکتی۔ اور اگر آپ جو ہے 3 سال میں ایکسٹینشن چاہتے ہیں، جیسے پی ایچ ڈی کے لیے آپ نے چھٹی لی ہے، ایکسٹینشن آپ چاہتے ہیں تو 1 سال کی ایکسٹینشن مزید بھی مل جاتی ہے۔ تو اس کو سینکشن کون کرتا ہے یہ تو آئی تھنک نہیں کبھی پوچھا جائے گا، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، گریڈ 1 سے لے کر 15 تک یہ ڈائریکٹر پبلک ڈی پی آئی ایلیمنٹری ایجوکیشن کرتا ہے، 16 سے 17 والوں کی ڈی پی آئی سیکنڈری کرتا ہے، اور 18 اور 19 گریڈ کے آفیسرز کی سیکٹری ایجوکیشن کرتا ہے۔ سر یہ اسٹڈی لیو میں بھی ود پے اسٹڈی لیو ود پے ہوتی ہے، اسٹڈی لیو میں بھی ود پے ہوتی ہے، نو سر، اس میں سروس بریک آئے گی اگر ہم اسٹڈی؟ سروس ہوتی ہے اس میں، یس سر کچھ لوگ کہتے ہیں 75%۔ ہاں مطلب پے دی جاتی ہے، اور اس میں سروس بریک نہیں ہوتا آپ کا، اسٹڈی لیو ہے، اس میں آپ کی سروس بریک نہیں ہوتی، سروس بریک ہوتی ہے آپ کی ای او ایل میں، ای او ایل میں سروس بریک ہوتی ہے جی۔ سر یہ ہمارے کے پی کے میں کہتے ہیں کہ 75% پے جو ہے وہ دیکھیں ملے گا یہ آپ کو۔ پنجاب کی بات ہے، پنجاب میں فل دی جاتی ہے، اور یہ پروونسز لیول پہ پھر جو ہے نا تھوڑے چیزیں ویری کرتی ہیں تھوڑا بہت نا، تو اب یہ ہم چونکہ جو اسٹرکچر اس وقت دیکھ رہے ہیں لیو رولز تقریباً سیم یہی ہیں ہر جگہ پہ، لیکن اب اس کو سینکشن کرنے کے جو اتھارٹی ہے یا اس میں کچھ جو فائنانشیل میٹرز ہیں اس میں تھوڑی بہت تبدیلیاں ہو سکتی، بیسک رولز تقریباً یہی ہیں 1981 کے جو ہمارے رولز ہیں نا سول سرونٹ کے، اور لیو رولز، سول سرونٹ رولز ہمارے 1974 کے چل رہے ہیں، 1974 کے، لیو رولز ہمارے 81 کے چل رہے ہیں، تو یہ 1981 میں بنائے گئے تھے وہی آگے چل رہے ہیں۔ لیوز فار کانٹریکٹ ٹیچر، یہ پنجاب کے لیے ہے جی، صرف پنجاب کے جو ٹیچرز ہیں ان کے کانٹریکٹ میں اس طرح کی لیوز مینشن ہوتی ہیں، یہ سوال کبھی نہیں پوچھا جائے گا، انٹرویو میں بھی کوئی کویسچن کر لے تو ڈیتھ پہ 130، ہسبینڈ ڈیتھ پہ 130 ڈے کی عدت لیو ہے، میٹرنیٹی لیو ہے، کیجول لیو 25 دی جاتی ہیں، سک لیو دی جاتی ہے میڈیکل گراؤنڈ پہ، اور حج لیو دی جاتی ہے 40 دن کی 5 سال میں 1 مرتبہ، یہ کانٹریکٹ کے لیے ہیں۔ لیوز ہمیشہ جو میڈیکل لیو ہے یہ کسی صورت میں ریجیکٹ نہیں کی جاتی،
جی سر یہ کیجول لیو جو ہے کہتے ہیں کہ یہ آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا، مطلب اگر ہیڈ دینا چاہے تو دے سکتے، نہیں دینا چاہے تو نہیں دے سکتے. کون سی لیو؟ کیجول لیو. ہاں تو میں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ ٹیچر ساری لیوز ٹیچر کا رائٹ ہے، سرکاری ملازم کا رائٹ ہوتی ہیں سوائے کیجول لیو کے. اس میں نے کہا یہ ڈسکریشن پہ ہے، ثواب دیدی اختیار ہے، اس کی مرضی پہ ہے آپ کا جو امیجیٹ باس ہے. اچھا لیو ہمیں جو جی میڈیکل لیو سر. ہے یہ کسی صورت ریجیکٹ نہیں کی جاتی، کسی بھی صورت میڈیکل لیو ریجیکٹ نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، اذان ہو جائے 1 منٹ صرف. اچھا جی، لیز میں بتا رہا تھا کہ میڈیکل کسی صورت میں ریجیکٹ نہیں ہو سکتی. تاہم آپ کو پتہ ہے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ایم ایس کہا جاتا ہے جو آپ کا سرکاری ہاسپٹل ہوتا ہے اس کا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہوتا ہے اس کے سربراہ کو، یا اسی طرح ہمارے جو جتنے بھی گورنمنٹ کے سرکاری ہاسپٹلز ہیں چاہے وہ تحصیل کے ہیں یا ڈسٹرکٹ کے ہیں یا دوسرے جو میڈیکل کالجز ہوتے ہیں ان کے ایم ایس جو ہوتے ہیں تو ان سے وہ سیکنڈ اوپینین لے سکتا ہے کہ جی یہ اس کو دوبارہ کنسیڈر کیا جائے. ایسا ہوتا نہیں ہے، لیتے نہیں ہیں، لیکن لی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیو اس دن سے سٹارٹ ہوتی ہے جس دن سے آپ جو ہے وہ اپنا چارج چھوڑتے ہیں یا جس دن سے ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کر دیتا ہے بیڈ ریسٹ. ٹھیک ہے، لیوز ہمیشہ جو ہے وہ ڈیز کی شکل میں لکھی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو لیو ہے وہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس جو ہے وہ گزٹڈ امپلائز کی 16 سے آنورڈ کو مینٹین کرتا ہے لیو اکاؤنٹ ریکارڈ. اور جو ڈی ڈی او آپ کا ہوتا ہے وہ پھر آپ کی سروس بک کے اندر آپ کی جو ہے سروس بک اس کے اندر مینٹین کرتا ہے آپ کے لیو اکاؤنٹ کا ریکارڈ. ان سروس ڈیتھ پہ جو ہے 160 ڈیز کی فیملی کو جو ڈیسیزڈ ہے اس کی فیملی کو 160 ڈیز کی سیلری دے دی جاتی ہے لم سم. تو یہ اگر خدا نخواستہ کسی کی ان سروس ڈیتھ ہو جاتی ہے کانٹریکٹ میں تو اس کو 6 ماہ کی تنخواہ دی جاتی ہے. اس کے بعد جی لیو ریکارڈ لیو رولز کے بعد ہمارا ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے اسکول ریکارڈ. اس میں سب سے پہلی چیز پنجاب ایجوکیشن کوڈ. سر ایک منٹ سر میرا ایک کوشچن ہے سر. جی پوچھیں. سر یہ جی بی میں یہ کیجول لیو ہے یہ کوئی 20 ڈیز ہیں تو اگر آتے ہیں تو ہم نے کیا لکھنا ہے سر؟ یہ 25 لکھنا ہے یا 20 لکھنا ہے؟ نو آپ 20 ہی لکھیں گے. تھینک یو سر. جی سر آپ کی سلائیڈز نہیں شو رہی مجھے. سلائڈز غائب ہو گئی ہیں. یس سر سلائڈ شو نہیں ہو رہی. اذان ہوئی ہے نا تو سلائڈز نماز پڑھنے گئی ہیں، آ جائیں گی جی راستے میں. پہلے بھی بولا کہ شو نہیں ہو رہی. اچھا چلیں اب ہو گئی ہیں جی، سب کو ہوئی ہیں جی. جی سر ہو گئی ہیں. اچھا اسکول ریکارڈ کی ہم بات کر رہے تھے. اب اسکول کے اندر امپورٹنٹ چیز اس کا ریکارڈ ہوتا ہے. اب یہ جو اسکول ریکارڈ ہے نا یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، پیریشیبل اینڈ نان پیریشیبل ریکارڈ. پیریشیبل کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ یوز کیا اور پھر جانے دیا. ایک دفعہ آپ نے یوز کیا اور پھر آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ جانے دیتے ہیں. اس کو پیریشیبل لیو ریکارڈ کہتے ہیں. مثال کے طور پر کیجول لیو رجسٹر ہے آپ کا، تو کیجول لیو رجسٹر جو ہے وہ صرف آپ کو 1 سال کے لیے چاہیے. ٹھیک ہے، دسمبر تک آپ کو چاہیے. جنوری کے بعد آپ کو پتہ نیا لیو ریکارڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو بات ختم ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح جو آپ کے جو آپ لیتے ہیں اس میں سے اپنے فنڈ وغیرہ میں سے کوئی آپ خرچ کرتے ہیں تو ایک جو آپ کا فسکل ایئر ہے اس میں وہ آپ کو ریکارڈ چاہیے ہوتا ہے. اس کے بعد مالی سال وہ ختم تو آپ کا جو ہے وہ ریکارڈ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو وہ ریکارڈ جو آپ کا پرماننٹ یوز میں نہیں ہوتا. اب جیسے دیکھیں اسکول کا ایڈمیشن وتھڈرال رجسٹر ہے، داخل خارج ہے، ڈائری ڈسپیچ رجسٹر ہے. یہ 30 سال بعد بھی آپ سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی فلاں بچے کا داخل خارج دے دیں، فلاں بچے کا رزلٹ ہمیں بتائیں، ٹھیک ہے، فلاں بچے کی ڈیٹ آف برتھ ہمیں بتائیں. تو وہ ریکارڈ جو پرماننٹ اسکول کا پارٹ ہوتا ہے اس ریکارڈ کو ہم کیا بولتے ہیں؟ نان پیریشیبل ریکارڈ. جیسے اس کی ایگزامپل ایڈمیشن یا وتھڈرال رجسٹر.
اب یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اسکول ریکارڈ کے حوالے سے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو آپ روزانہ کے بنیاد پہ آبزرو کرتے ہیں. ایجوکیشن کوڈ, تو اس میں وہ رولز ہوتے ہیں سارے بک کے اندر, جس میں آپ کو لیو کے رولز دیکھنے ہیں, آپ کو جو ہے اسکول کونسل کی پالیسی کے رولز دیکھنے ہیں, آپ کو جو ہے ایڈمیشن کے رولز دیکھنے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری جو ہے ایج وغیرہ دیکھنی ہے, تو اس میں وہ سارے رولز مینشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آرڈر بک, اب ایک ڈپارٹمنٹ کا جو وہ ہوتا ہے سربراہ ہوتا ہے, تو وہ کوئی انسٹرکشنز دیتا ہے, ڈائریکشن دیتا ہے, آرڈر دیتا ہے اپنے لوور سٹاف کو. جیسے ہیڈ ماسٹر اپنے سٹاف کو آرڈر کرے گا نا, تو اس ایک رجسٹر کے اندر لکھے گا کہ فلاں فلاں کو تاکید کی جاتی ہے کہ آج جو ہے یہ کام مکمل کریں, عدم تعمیل کی صورت میں تمام تر ذمہ داری فلاں کے اوپر ہوگی. ٹھیک ہے, یہ اردو میں یا انگلش میں. اب یہ اس نے نامینیٹ کر کے اس بندے کو بھیجے گا کہ اس کے اوپر اپنے سائن کر دیں. وہ اپنے سائن پہلے کر کے پھر اس متعلقہ بندے سے سائن کروا لے گا. اس کو ہم کہتے ہیں آرڈر بک. نیسیسری آرڈر انسٹرکشنز جو ہے امپورٹنٹ انفارمیشن جو ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ اپنے ممبرس کو جو ہے وہ کرتا ہے, اس آرڈر بک میں کرتا ہے. دین آتا ہے لاگ بک. اب ڈپارٹمنٹ کے اپنے آفیسرز, ٹھیک ہے, ڈپارٹمنٹ کے اپنے آفیسرز, یعنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, ایجوکیشن کے جتنے بھی متعلقہ آفیسرز ہیں نا, وہ آ کے ایک اسکول وزٹ کرنے کے دوران, کالج وزٹ کے دوران اپنی جو بھی آبزرویشن ایک بک کے اندر لکھتے ہیں, اس بک کا نام ہوتا ہے لاگ بک. اس بک کا نام کیا ہوتا ہے؟ لاگ بک. اب ڈپارٹمنٹ کے علاوہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لوگ, پولیٹیشنز, مقامی لوگ, کوئی اور کوئی سوشل ایکٹیوسٹ جو بھی آتے ہیں, پیرنٹس آتے ہیں, تو وہ اپنی آبزرویشن لکھنا چاہتے ہیں اسکول کے بارے میں, اچھی یا بری, تو وہ بھی جو ہے ایک بک کے اندر لکھتے ہیں. اس بک کا نام ہوتا ہے وزٹر بک. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اسٹاک رجسٹر یا ایسٹ رجسٹر. اس کو پراپرٹی رجسٹر بھی بولا جاتا ہے. اس کو 3 اس کے نام ہیں. ایک اسکول کا جتنا بھی پرماننٹ ریکارڈ, جو بھی چیزیں مٹیریل ہم لیتے ہیں, مثال کے طور پر فین لیے, مثال کے طور پر کمپیوٹر آپ نے لیے, ڈیسک لیے, بینچ لیے, وائٹ بورڈ لیے, ٹھیک ہے, آپ نے کوئی اسکول کی جائیداد لی ہے, زمین لے لی ہے اسکول کے لیے, تو اس کا جو ریکارڈ ہے وہ سارا آپ اس رجسٹر کے اندر لکھتے ہیں, اور یہ آپ کی پرماننٹ یوز میں رہتا ہے. پرماننٹ یہ اسٹاک کے لیے. مثال کے طور آپ نے وائٹ بورڈ مارکر لکھے ہیں, وہ اس میں نہیں لکھیں گے آپ, کیونکہ وہ تو 10 دن کے بعد ختم ہو جائیں گے. ڈسٹر آپ نے لیے, آپ نے جھاڑو لیے ہیں, آپ نے ڈسٹ بن لیے, وہ تو عارضی استعمال کے لیے ہفتہ 10 دن 20 دن. نیوز پیپر آپ نے لیے تو وہ ختم ہو جائیں, وہ اس میں نہیں لکھیں گے. تو جو پرماننٹ آپ کا اسٹاک ہے, فرنیچر ہے, سیلنگز ہیں, فینز ہیں, سیلنگ فینز ہیں وغیرہ وغیرہ, کمپیوٹر, تو یہ آپ اس کے اندر لکھتے ہیں. اور ہر سال اس کی اینول ویریفیکیشن ہوتی ہے فرسٹ ویک آف. ہمارے ہاں 3 طرح کے سال ہوتے ہیں, 4 طرح کے. ایک ہے اکیڈیمک ایئر, یہ ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے, پنجاب کی میں بات کروں, باقی صوبوں کا مجھے علم نہیں ہے, وہ اپنا دیکھ لیں گے. اکیڈیمک ایئر جو ہے نا, وہ ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے پنجاب کے اندر 1 اس سے اپریل سے لے کر جو 31 مارچ تک, یہ ہمارا اکیڈیمک ایئر ہے, تعلیمی سال اسے ہم بولتے ہیں. ایک ہمارا ہوتا ہے فسکل ایئر, مالی سال, یہ ہمارا 1 جولائی سے 30 جون تک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مالی سال. یہ سارے صوبوں کا سیم ہے. ایک ہمارا جو ہے سینسس ایئر ہوتا ہے اسکولز کا, یہ ہمارا شروع ہوتا ہے جی 1 نومبر سے, اور 30 اکتوبر 30 کا ہوتا ہے, 31 کا ہوتا ہے, تو اس پہ جا کے اینڈ ہوتا ہے. اور ایک ہمارا جو ہے وہ سولر ایئر ہوتا ہے 1 جنوری سے دسمبر تک. تو یہ 4 مختلف ایئرز ہوتے ہیں. اب یہ جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے نا فرسٹ ویک آف جولائی, تو جولائی بیسیکلی ایک مالی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے ہمارا, ٹھیک ہے. جون میں بجٹ پیش ہوتا ہے ہمارا, جولائی سے ہمارا وہ سٹارٹ ہوتا ہے کام. تو اس لیے پھر ہم جو ہے وہ 1 جولائی کو دیکھتے ہیں, 1 سال مکمل ہونے کے بعد. آشن یعنی اس کی نیلامی ہم کر دیتے ہیں اگر کوئی بروکن مٹیریل ہوتا ہے, پراپر اس کی وہ لینے سے, اجازت لینے کے بعد, ٹھیک ہے جی. اس کے اندر تمام مٹیریل جو آپ گورنمنٹ سے لیتے ہیں, آپ کو کوئی ڈونیٹ کرتا ہے, کوئی ایسٹس وغیرہ, وہ سارے اس کے اندر آپ لیتے ہیں. دین ہے کورسپونڈنس رجسٹر. آپ کے پاس کوئی لیٹر محکمے کی طرف سے آیا, یا آپ کسی محکمے کو لیٹر بھیج رہے ہوتے ہیں, تو جو ڈائری ڈسپیچ جس کو ہم بولتے ہیں نا, یہ وہ رجسٹر ہوتا ہے. کیش بک, اس کے اندر آپ گورنمنٹ سے آنے والی جتنی بھی گرانٹس وغیرہ ہیں وہ اس کے اندر لکھتے ہیں. ایکوینٹنس رول, آج سے کچھ عرصہ پہلے 15 سال پہلے تک جو سیلریز ہیں بائی ہینڈ ڈسبرس کی جاتی تھی, تقسیم کی جاتی تھی, ٹھیک ہے, ڈسٹریبیوٹ کی جاتی تھی بائی ہینڈ. تو اس وقت ایک رجسٹر یوز ہوتا تھا
اسکولوں کے مراکز بنے ہوتے تھے 5-5 7-7 اسکولس کے، وہاں ان مراکز کا جو ہیڈ ہے وہ آتا تھا محکمہ سے، تنخواہ لے جاتا تھا اور رجسٹر کے اوپر انٹریاں کرتا تھا اور پھر آگے جا کے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتا تھا. تو اس کے لیے جو رجسٹر یوز ہوتا تھا نا اس کو اکوینٹنس رول کہا جاتا ہے. آج کل یہ جو اکاؤنٹس آفس کے اندر پے رول جسے آپ سنتے ہوں گے کہ جی پے رول چل گیا ہے، سیلریاں جو ہے اکاؤنٹس میں آ جائیں گی، یہ ہے وہ، تو یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ اکوینٹنس رول سیلری ڈسبرسمنٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے کنٹیجنٹ سٹاک رجسٹر. کنٹیجنٹ کہتے ہیں جو ہمارے اچانک سے خرچے ہیں، جیسے نیوز پیپر ہے، جیسے کول کا خرچہ ہے، لکڑیاں جلانے کے لیے جو ہے وہ سردیوں میں یہ یوز کیا جاتا تھا، یا جیسے آپ جو ہے برف لے لیتے ہیں اسکول کے اندر گرمیوں میں ٹھنڈا پانی بچوں کو پرووائڈ کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کا جو مطلب ون ڈے یوز کا ہے، 2 ڈے یوز کا ہے، اس کو کنٹیجنٹ جو ہے ہم بولتے ہیں مٹیریل. تو یہ ہم کنزیومیبل آرٹیکل جو ہے اس کے اندر لکھتے ہیں. جی سر وہ بھی اس میں آئے گی. سوری مارکر اور کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ مارکر اسی کے اندر آئے گی. روشنی میگزین. ہاں مطلب میگزین، یہ آپ کے نیوز پیپر وغیرہ یہ ساری اسی کے اندر آ جائیں گی. لیکن اگر آپ بکس لیتے ہیں نا، مثال کے طور پر بکس ہیں لائبریری کے لیے، وہ پرماننٹ سٹاک کے اندر جائیں گی، جو سٹاک رجسٹر اوپر ہم نے پڑھا. تو یہ کنٹیجنٹ میں جو روزمرہ کی عام استعمال 1 دن 2 دن 4 دن ہفتے والی آئٹمس. اس کے بعد سرکولر فائل یا رجسٹرز. تو جتنے بھی آپ کے پاس نا کوئی لیٹر آتے ہیں اوپر سے نیچے سے آپ بھیجتے ہیں، تو ان کی ایک ایک کاپی نا آپ ایک فائل کے اندر پیسٹ کرتے جاتے ہیں تاکہ کل کو آپ کسی کو ثبوت دے سکیں گے یہ لیٹر ہمیں ملا تھا، یہ ہم نے بھیجا تھا. تو اس کو ہم کہتے ہیں سرکولر فائل یا سرکولر رجسٹر. اس کے بعد ہے موومنٹ رجسٹر. ایک سرکاری ملازم جو ہے وہ اپنے ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ سے عارضی چھٹی لے کے 1 گھنٹے کے لیے جاتا ہے، یا اس کا ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ اس کو کہیں بھیجتا ہے کہ جی یہ فلاں کام آپ کر کے آئیں، تو اس کے لیے وہ پھر رجسٹر یوز کرتے ہیں جس کو موومنٹ رجسٹر کہتے ہیں. ٹیچر اٹینڈنس رجسٹر جہاں پہ استاد اپنی روزانہ کی حاضری لگاتا ہے. کیجول لیو اکاؤنٹ رجسٹر جہاں پہ جو ہے وہ منتھلی کیجول لیو مینٹین کی جاتی ہیں کہ جی اس مہینے فلاں ٹیچر نے اتنی لی یا نہیں لی، پہلے کتنی تھیں، بقایا کتنی بچی ہوئی ہیں. اس کے بعد ہے پے رول. آج کل تو یہ ہمارے پنجاب میں آن لائن ہو چکا ہے تو اس میں ہماری شو ہو رہی ہوتی ہیں. پے رول یا پے بلز تو یہ پہلے میں بتا چکا ہوں. جی پی فنڈ رجسٹر تو جو سٹاف کا جی پی فنڈ ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر جو ہے وہ جنرل پروویڈنٹ فنڈ، یہ پنجاب کے اندر ملتا ہے، پتہ نہیں باقی صوبوں کے اندر ہے یا نہیں ہے. تو یہ بھی اس کا بھی کتنی یہ پہلے ہوتا تھا، اس کے لیے یہ جی پی فنڈ رجسٹر یوز نا اب نہیں ہوتا. اب یہ ہمارے جو پفرا کی آن لائن سلپس آتی ہیں نا، تو اس کے اندر یہ شامل ہوتا ہے، سلپ کے اندر ہی. ایڈمیشن ودرال رجسٹر، بچوں کا نام، ولدیت اور ان کے تاریخ پیدائش اور داخلہ کی تاریخ اور نمبر شمار یہ اس کے اندر مینشن ہوتے ہیں. کنڈکٹ اینڈ پنشمنٹ رجسٹر، تو اس میں بچوں کا جو بیہیویئر ہے وہ لکھا جاتا ہے، جس کو اینیکڈوٹل ریکارڈ ہم نے کہا تھا، کہیں پڑھا ہوگا ہم نے پہلے اسیسمنٹ کے چیپٹر میں. تو یہ اینیکڈوٹل ریکارڈ جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، بیچ 12 میں پڑھا ہوا. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ اٹینڈنس رجسٹر ہے، ڈیلی روسٹر یا ڈیلی اٹینڈنس رجسٹر ہے. اسٹوڈنٹ اٹینڈنس رجسٹر میں جو بچوں کی کلاس وائز حاضری ہوتی ہے نام کے ساتھ. ڈیلی اٹینڈنس رجسٹر پورے اسکول کی حاضری ہوتی ہے کلاس وائز اس کے اندر. ٹھیک ہے. این ایس بی رجسٹر ہے، نان سیلری بجٹ رجسٹر ہے، اسکول کونسل کا رجسٹر ہے، ٹری رجسٹر ہے. تو یہ جو ہے وہ مختلف ٹائپس کے رجسٹر یوز. ان میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا وہ آپ کے آرڈر بک، لاگ بک، اسٹاک رجسٹر، ایکوینٹنس رول، کیش بک، ایڈمیشن ودرال رجسٹر. ٹھیک ہے. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ان سے پیپر میں سوال آ سکتا ہے، باقیوں سے نہیں آئے گا. اس کے بعد ہے یہ ٹائم ٹیبل. اب ٹائم ٹیبل کس کو ہم کہتے ہیں؟ ٹائم ٹیبل بیسیکلی یہ اسکول کا اسٹرکچر ٹائم ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ مرر آف اسکول یا اسپارک پلگ آف اسکول. اسکول کا اسپارک پلگ یا مرر ہے. ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ کس کلاس میں کیا ہو رہا ہے؟ یا آپ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائیں گے، آپ جو ہیڈ ماسٹر کے، پرنسپل کی، ایس ڈی او کا جب انٹرویو دینے جائیں گے نا، تو آپ سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ کسی ٹیچر کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اس کو دیکھنے کے لیے
آپ جو ہے وہ انفارمل آبزرویشن کرنا چاہتے ہیں، اچانک سے جانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ اس کا ٹائم ٹیبل دیکھیں گے کہ وہ ٹیچر اس وقت کس کلاس میں ہوگا اور کون سا سبجیکٹ وہ پڑھا رہا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ٹائم ٹیبل جو ہے وہ مرر ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کون سی کلاس میں کون سا ٹیچر کون سا سبجیکٹ اس وقت پڑھا رہا ہے. تو پورے اسکول کا یہ ایک سمجھ لیں کہ مرر ہوتا ہے، اسپارک پلگ ہوتا ہے. جیسے گاڑی جو ہے نا، اس کو جب تک اسپارک پلگ اس کو وہ اسپارکنگ نہ پرووائڈ کرے تب تک جو ہے وہ کرنٹ پرووائڈ نہ کرے وہ نہیں چل سکتا. تو ٹائم ٹیبل بھی گاڑی ہماری اسکول کی گاڑی کا کرنٹ ہوتا ہے. تو ایجوکیشنل پروگرام فالوڈ بائی اسکول، تو ایجوکیشنل پروگرام ہے جو ایک اسکول فالو کرتا ہے. وٹ وین اینڈ ہو ول ٹیچ اور کنڈکٹ کریکولر اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز، یہ ٹائم ٹیبل ہمیں بتاتا ہے. ہمارے ہاں نارملی سمر کے اندر گرمیوں میں 5.5 گھنٹے اسکول کی ٹائمنگ ہوتی ہے اور سردیوں میں 6 گھنٹے ٹائمنگ ہوتی ہے اسکول کی. ٹھیک ہے، پنجاب کے اندر. اب ٹائپس آف ٹائم ٹیبل ہیں. ٹیچر ٹائم ٹیبل یعنی ٹیچر وائز ٹائم ٹیبل بنایا جائے گا. ہر ٹیچر اپنا اپنا بنا کے رکھتا ہے نا کہ میرا جو پہلا پیریڈ سوموار کو یہاں پہ، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں یہ ہوگا، ٹیوزڈے کو یہاں پہ ہوگا، فرائیڈے سیٹرڈے کو یہاں پہ میری کلاسز یا لیکچرز ہیں. کلاس ٹائم ٹیبل، ہر کلاس کا جو سی آر مانیٹر ہوتا ہے وہ بھی ایک ڈیزائن کرتا ہے جی کہ یہ اس کلاس میں یہ ٹائم ٹیبل چلے گا. ماسٹر ٹائم ٹیبل یہ پورے اسکول کا ہوگا، اس میں جو ہے سبجیکٹ بھی شامل ہوں گے، ٹیچر بھی شامل ہوگا، کلاس بھی شامل ہوگی. لیو ارینجمنٹ ٹائم ٹیبل، ایک استاد چھٹی پہ چلا جاتا ہے، میڈیکل MTL پہ چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی میل ٹیچر حج عمرہ زیارات پہ چلا جاتا ہے، تو اس کی جگہ آپ ارینجمنٹ تو کرنی پڑتی ہے، تو سارا ٹائم ٹیبل چینج ہوتا ہے. تو اس ٹائم ٹیبل کو کیا کہا جاتا ہے؟ لیو ارینجمنٹ ٹائم ٹیبل. ٹیمپریری ہوتا ہے، الٹرنیٹیو ٹائم ٹیبل اس کو کہتے ہیں. گیمز ٹائم ٹیبل، گیمز کب کیسے کرائی جائیں گے ان کے لیے ہوگا. کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے جو ٹائم ٹیبل بنایا جائے گا اس کو کو کریکولر ایکٹیویٹیز کہا جاتا ہے، ٹائم ٹیبل کہا جاتا ہے. اینڈ ہوم ورک ٹائم ٹیبل. 2016 کے اندر میں نے ہیڈ ماسٹر کا انٹرویو دیا تھا. میرا انٹرویو میں 60 نمبر آئے تھے PPSC میں. تو میرے سے یہ سوال پوچھا گیا تھا، واٹ از ٹائم ٹیبل، اس کی ٹائپس بتائیں. مجھے اس وقت نہیں پتہ تھا، میں نے کہا تھا 4 ہیں. انہوں نے 2 دفعہ یہ سوال مجھ سے کیا تھا، 2-3 کویسچن کر کے دوبارہ یہی کویسچن پھر کیا تھا کہ ٹائم ٹیبل کیا ہے اور اس کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں. خیر میرے 60 نمبر بنے تھے ٹوٹل میں سے، اور میں ناٹ ریکمینڈڈ کی لسٹ میں تھا، تیسرے یا چوتھے نمبر پہ تھا غالباً. اچھا اس کے بعد ہے ہوم ورک. اب ہوم ورک کیا ہے؟ لاسٹ ہمارا یہ ٹاپک ہے کلاس روم مینجمنٹ، کل ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. اب یہ ہوم ورک کیا ہوتا ہے؟ ہوم ورک جو ہے نا، یہ ہوم ورک اور کلاس ورک میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. ہوم ورک یہ وہ ایکٹیویٹیز ٹیچر بچوں کو اسائن کرتا ہے جو انہوں نے نان اسکول آورز کے اندر کمپلیٹ کرنی ہوتی ہیں، یعنی اسکول ٹائم کے باہر جو اس نے بچوں نے کام مکمل کرنا ہوتا ہے نا، اس کو ہوم ورک کہا جاتا ہے. کلاس ورک جو ہے نا، یہ وہ ایکٹیویٹیز یا ٹاسک ٹیچر اسائن کرتا ہے جو ڈیورنگ اسکول ڈیورنگ اے لیکچر بچے کرتے ہیں، وہ کلاس ورک کہلاتا ہے. اب ہوم ورک سے بچوں کے اندر اسٹڈی ہیبٹ ڈیولپ ہوتی ہیں. اگر بچہ روزانہ روٹین میں پڑھ رہا ہوگا تو اس کی اکیڈیمک پرفارمنس بڑھ جائے گی. بچہ اپنے ٹائم کو پلان اور آرگنائز کر رہا ہوگا، اور سیلف ڈسپلن اور سیلف ریسرچ اسکل اس کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ کو اسائنمنٹس ملتی ہیں یونیورسٹیز میں، اسکول میں بچوں کو ٹیچر کلاس ہوم ورک دیتا ہے. تو رابرٹ نیولز نے یہ ٹرم انٹروڈیوس کروائی تھی، آئیڈیا کہ بچوں کو ہوم ورک دیا جانا چاہیے، صرف اسکولوں کے اندر بچوں کو نہیں پڑھایا جانا چاہیے. ماڈرن جو کنسیپٹ ہے نا، ماڈرن کنسیپٹ، یہ ہوم ورک کے ٹوٹلی اگینسٹ ہے. یہ کہتے ہیں ہوم ورک ہونا ہی نہیں چاہیے. اسکول ٹائم کے بعد بچے جو ہے نا وہ اسکول سے لنک نہ ہوں، وہ اپنی روزمرہ زندگی کو چل کریں، انجوائے کریں، آبزرویشن کریں. ٹھیک ہے، اور آپ کا کریکولا ایسا ہونا چاہیے کہ اب اگلے دن بچہ جب اسکول آئے تو آپ جو ہے وہ اس کی روزمرہ زندگی کے ساتھ چیزیں لنک کر رہے ہو. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ایکٹیویٹی بیسڈ کریکولا. دین ہمارے ہاں تو یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر ہوم ورک نہیں دیا جاتا تو اس کا مطلب ٹیچر پڑھا ہی نہیں رہی یا پڑھا ہی نہیں رہا. پرائیویٹ اسکول اس لیے کامیاب ہیں کہ وہ روزانہ ہوم ورک دیتے ہیں، روزانہ چیک کرتے ہیں، اور پیرنٹس سے سگنیچر بھی لیتے ہیں، یا ان سے رپورٹ بھی ان کو بتاتے یا لیتے ہیں. تو ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں ہمارے ٹیچر جو ہے وہ نیچے چاہے بچے نے گالیاں بھی لکھی ہو نا تو وہ اوپر ویل ڈن اور ایکسیلنٹ لکھ لیتے ہیں. ہمارا یہ ابھی پچھلے اکیڈیمک سیشن میں
ہمارے ایک ٹیچر نے نا ٹیسٹ لیا، تو دسمبر ٹیسٹ، میں نے کہا سختی سے آپ بچوں سے نا ٹیسٹ لے لیں. ٹیسٹ لے لیا اس نے، مارکنگ کر دی. میں نے کہا مارکنگ بھی آپ نا فیئر کریں گے، بے شک سب کو پاس کر دیجیے گا. اچھا مارکنگ بھی ہو گئی. پھر میں نے کہا آپ پیرنٹس کو رپورٹ کریں، والدین کو رپورٹ چلی گئی، سائن کروا کے لے آئیں. اچھا سائن کروا کے لے آیا. ہیڈ ٹیچر مجھے کال کر کے بتاتے ہیں سر یہ حالات ہیں. میں اسکول چلا جاتا ہوں اگلے دن، پیپر دیکھتے ہیں تو سوال کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ آپ سارا دن آ کے ٹانگوں پہ ٹانگیں رکھ کے موبائل چلاتے ہیں، آپ کے کان سے موبائل نہیں اترتا، آپ نہ پڑھاتے ہیں نہ ہی آپ کو پڑھانا آتا ہے. تو میں اس کا جواب کیا لکھوں؟ یہ شارٹ کویسچن تھا، اس کا جواب یہ لکھا ہوا تھا، اور ٹیچر نے اس کو 2/2 نمبر دیے ہوئے تھے اور والد کے آگے سے سائن ہوئے ہو. تو مطلب یہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورا کا پورا سسٹم ہمارا برباد ہوا، لیکن ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں زیادہ تر اس طرح کے حالات ہیں، مطلب کہ ہم جو ہے وہ اپنی جاب کے ساتھ سیریس نہیں. بہرحال موٹیویشنل اسپیکر بننے کی ناکام کوشش مجھے نہیں کرنی چاہیے. رابرٹ نیوز جو ہے نا، اس نے یہ آئیڈیا انٹروڈیوس کروایا تھا. تو اس کی 4 ٹائپس ہیں ہوم ورک کی. فنیشنگ آف، وہ ٹاسک ہے، یہ ٹیچر جیسے ہی ہوم ورک اسائن کرتا ہے تو بچہ فوری طور پر اس کو کلاس میں شروع کر دیتا ہے، لیکن یہ لیسٹ فیورڈ ہے، اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. ٹیچر بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتا کہ بچہ جو ہے وہ اس کو فارغ ٹائم ملے گا وہیں بیٹھ کے وہ شروع ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں فنیشنگ آف. دین ہے پریکٹس. پریکٹس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز کلاس میں پڑھائی جاتی ہے نا، اس کی ریپیٹیشن یا اس پہ ڈرل کریں. جیسے میتھ کا کوئی کویسچن کرایا، ٹیچر کہتا ہے جی اس سے ریلیٹڈ اسی طرح کی ویلیوز، یا آپ جو ہے وہ ایڈیشن کے لیے نا، تو آپ ہن سے چینج کر کے ویلیوز چینج کر کے آپ 10 کویسچن کر کے لے آئیں گے ایڈیشن کے. تو یہ پریکٹس ہو جائے گی. پلان ٹاسک. پلان ٹاسک میں یہ ہوتا ہے کہ اگلے دن ٹیچر نے جو پڑھانا ہے نا، وہ جو ہے وہ پہلے بچے پڑھ کے آئیں گے. اب آپ کو بھی میں ایک بات سجیسٹ کروں، ٹائم ویسے بہت ہمارا لیٹ ہو گیا، یہ بات میں آپ کو 50% سے زیادہ سلیبس ہمارا کور کرانے کے بعد بتا رہا ہوں. اگر آپ جو میں نے آپ کو کل پڑھانا ہے نا، اگر آپ وہ ایک دفعہ پہلے صرف 10 منٹ ٹائم آپ کا لگے گا، صرف ایک دفعہ اس کی ریڈنگ کر کے آئیں، آپ یقین کریں آپ ڈفرینس فیل کریں گے. آپ کو وہ چیز لیکچر کے بعد پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی اگر آپ پری ریڈنگ کر کے آئیں گے لیکچر سے پہلے. اگر آپ لیکچر سے بات کریں گے تو پھر آدھا ٹائم آپ سمجھنے میں لگ جائیں گے، آپ کا لگ جائے گا. تو یہ ہوتا ہے پلان ٹاسک کہ اگلے دن جو پڑھانا ہے وہ پہلے سے بچہ اس کے سے ریلیٹڈ ریڈنگ کر کے مٹیریل کلیکٹ کر کے لے. سیلف کنٹینڈ ورک، یہ لانگ ٹرم اسائن، کوئی پروجیکٹ ہوگا، کوئی بڑی اسائنمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے. تو جیسے سیڈ کی جرمینیشن اس نے سمجھانی ہے، تو وہ انہیں کہے گا کہ سیڈ لے آئیں، پانی لے آئیں، ریت لے آئیں، ٹرے لے آئیں. تو یہ لانگ ٹرم جو پلان ہوتے ہیں نا، جو پروجیکٹ ہوتے ہیں، ان کو سیلف کنٹینڈ ورک کہا جاتا ہے. تو یہ 4 جو ہے وہ ہوم ورک کی ٹائپس ہوتی ہیں. یہاں تک کوئی کویسچن، کوئی بات سمجھ آئی ہو نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.